الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، اب میں آپ کے سامنے ان علامات کا ذکر کروں گا جو بالکل قرب قیامت میں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی. عالمگیر نوعیت کے غیر معمولی واقعات ظہور پذیر ہوں گے، لہٰذا ان کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے. مثلاً ظہور امام مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج کا نکلنا، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، دعوت الارض اور یمن سے نکلنے والی آگ. جب اس قسم کی تمام علامات ظاہر ہو چکیں گی تو کسی وقت بھی اچانک قیامت آ جائے گی. علامات کبریٰ میں کیا ہیں علامات؟ انہیں جاننے کے لیے ہمیں صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھنا پڑے گی، اس کو جاننا ہوگا، اور وہی رہنمائی کرتی ہے. حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف جھانکا اور فرمایا، تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے. اس کے بعد آپ نے ان نشانیوں کا ذکر کیا اور فرمایا، پہلی نشانی دھواں جو مشرق اور مغرب میں 40 دن تک پھیلا رہے گا. دوسری نشانی دجال کا خروج. تیسری نشانی دعوت الارض کا خروج، جو کہ ایک 60 گز لمبا عجیب الخلقت چوپایا ہوگا جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا. چوتھی ہے آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا. پانچویں ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول. چھٹی ہے یاجوج ماجوج کی نموداری. ساتویں ہے مشرق میں زمین کا دھس جانا، اور آٹھویں ہے مغرب میں زمین کا دھس جانا. پھر ہے جزیرہ عرب میں زمین کا دھس جانا، اور آخری ہے وہ آگ جو عدن کے اس کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر کی طرف لے جائے گی. ایک اور روایت میں جو 10ویں نشانی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوا ہے جو اتنی تیز ہوگی کہ لوگوں کو دریا میں پھینک دے گی. ان 10 علامات کے علاوہ محدثین نے ایک اور علامت کو علامات کبریٰ میں شمار کیا ہے اور اسے قیامت سے قبل کی ایک اہم نشانی قرار دیا ہے. یہ علامت ہے حضرت امام محمد مہدی کا ظہور. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے فنا ہونے میں صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کو دراز کر دے گا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا. وہ زمین کو عدل اور انصاف سے معمور کر دے گا جس طرح وہ اس وقت سے پہلے ظلم و ستم سے معمور تھی. حضرت امام محمد مہدی کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق اس دھیان کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ نبوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی. لا نبی بعدی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آ سکتا. کوئی مسیح موعود نہیں ہے، کوئی آپ جانتے ہیں کون کون جو بنے پھرتے ہیں. کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی ایسا مرکز نہیں ہے جہاں سے خلافت بٹ رہی ہو اور وہ نبی بن کر خلیفہ بن کر گفتگو فرما رہے ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن انسان آج بھی کم و بیش ہر جگہ گمراہی پر ہے. جب بے اطمینانی، ناانصافی، ظلم و ستم،
قتل و غارت گری اور گمراہی حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور یقیناً بڑھ جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے خاندان کے ایک فرد امام محمد مہدی ظہور پذیر ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور قیامت سے قبل نمودار ہونے والی جتنی علامتیں ہیں ناظرین، ان میں نہایت اہم ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک کہ عرب پر ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو جائے، وہ میری آل میں سے ہوگا اور اس کا نام وہی ہوگا جو میرا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کو مہدی کے لقب سے شہرت ملے گی۔ مہدی کے لغوی معنی ہدایت یافتہ کے ہیں، یعنی وہ ہستی جسے اللہ ہدایت دے کر بنی نوع انسان کو ہدایت دینے کے لیے مامور فرمائے گا۔ محمد مہدی کے نام پر مسلمانوں کو ہر دور میں ناظرین نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اسلامی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں اور ایسے کئی مہدیوں کا تسلسل ملتا ہے جنہیں غیر مسلم قوتوں کی پشت پناہی حاصل رہی، اور انہوں نے مہدیت کا دعویٰ کر کے اسلام کا سینہ زخمی کرنے کی کوشش کی۔ امام مہدی کے نام پر کئی جھوٹے دعوے داروں نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ان جھوٹے دعوے داروں میں عبداللہ ابن سبا، ابو منصور، حسن بن سبا، سہل بن طریف، یحییٰ بن مہدی، عبدالعزیز طرابلسی اور بھی کئی لوگ شامل ہیں۔ چند برس قبل برطانوی شہر مینچسٹر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے بھی محمد مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اب تک جس کسی نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس میں وہ علامات نہیں پائی جاتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے مطابقت رکھتی ہوں، وہ احادیث مبارکہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام محمد مہدی کے حوالے سے امت مسلمہ کی واضح رہنمائی فرمائی ہے۔ ان علامات سے واقف ہونا میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے، تاکہ سادہ لوح مسلمان اس حوالے سے کسی کنفیوژن یا گمراہی میں مبتلا نہ ہونے پائیں۔